بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 22۔ درس نمبر 22 میں بیٹا کوئی خاص بات ایسی نہیں بتا رہے ہیں جو آپ کو بتانا ہو۔ اگر کہیں پر کوئی خاص بات لگے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، بلکہ ہم اس سے پہلے جتنی باتیں سبق اسباق کے دوران بتا چکے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کیسا ہے، کیا ہے، انہی سب باتوں کو اب آنے والے ہر سبق میں پیش کر رہے ہیں۔ کہیں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ذکر کر رہے ہیں، کہیں موصوف صفت کی ذکر کر رہے ہیں، کہیں اس میں اشارہ مشار الیہ ہے، کہیں حرف جار ہے، مجرور ہے نا، تو سب کا استعمال اب کر رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو پہچانیں جملوں کے اندر۔ تو دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ ھذا دکان الفاکہانی، فاکہۃ کا معنی بیٹا آپ نے میوہ پڑھا تھا نا، تو فاکہۃ کا معنی میوہ ہوتا ہے، اور فاکہانی الفاکہانی، تو اس کا معنی الفاکہانیوں کا معنی ہوتا ہے بیٹا میوہ بیچنے والا، پھل بیچنے والا، ٹھیک ہے۔ دکان کا معنی دکان، شاپ۔ ھذا دکان الفاکہانی، تو دیکھو دکان مضاف ہے، الفاکہانی یہ مضاف الیہ ہے، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اسی لیے فاکہانی پہ یا پر زیر ہے نا۔ ھذا دکان الفاکہانی، یہ میوہ فروش کی دکان ہے، میوہ بیچنے والے کی دکان ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، فی کا معنی میں، اور ہا ضمیر آپ نے پڑھا تھا وہ اس، فی ہے اس میں، کل قسم ہر قسم، کل قسم ہر قسم، قسم کا معنی طرح، ہر طرح، من الفاکہۃ میووں سے یا میوے سے، موجود موجود ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، اس میں میوے کی ہر قسم موجود ہے، میوے سے ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ فیہ کل قسم، اس میں ہر طرح کے، من الفاکہہ میوے سے، اب یہ تو اردو میں ترجمہ نہیں کریں گے کہ اس میں میوے سے ہر قسم موجود ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہم یہ کر لیں اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال، فیہ اس میں، رمان، رمان کا معنی ہوتا ہے بیٹا انار، کیا ہوتا ہے رمان کا معنی؟ انار۔ فیہ رمان، اس میں انار ہے، وعنب، واو کا معنی اور، عنب کا معنی انگور، اور انگور ہے، وتفاح، واو کا معنی اور، تفاح کا معنی سیب، اور سیب ہے، وموز، واو کا معنی اور، موز کا معنی کیلا، وموز اور کیلا ہے، وتین، تین کا معنی اس سے پہلے پڑھ چکے ہو بیٹا، التین انجیر، ٹھیک ہے، واو کا معنی اور، تین کا معنی انجیر، تو معنی ہوا اور انجیر ہے، وبرتقال، واو کا معنی اور، برتقال کا معنی سنترا، اور سنترا ہے۔ فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال، اس میں انار، انگور، سیب، کیلا اور انجیر اور سنترا ہے۔ الرمان مفید جدا فی الصیف، الرمان کا معنی ابھی پڑھا تھا سنترا، وہ انار، کیا پڑھا تھا؟ انار،
मुफीदुन का माना फायदे मंद, जिद्दा का माना बहुत, फी का माना में, असैफ का माना गर्मी, इससे पहले पढ़ चुके हो सैफ, फसलुस्सैफ गर्मी का मौसम पढ़ चुके हो ना। अर्रुम्मानो मुफीदुन जिद्दा फी सैफ, अनार गर्मी में बहुत फायदेमंद है, गर्मी में बहुत फायदेमंद है। वल बुर्तकालो ऐदन मुफीदुन फी है, बुर्तकाल का माना संतरा, और संतरा भी, ऐदन का माना भी। वल बुर्तकालो ऐदन मुफीदुन फी है, और संतरा भी उसमें फायदेमंद है। फी है, फी का माना में, और हा जमीर है उसका माना उस, फी है उसमें, ठीक है। वल बुर्तकालो ऐदन मुफीदुन फी है, और संतरा भी उसमें फायदेमंद है। क़िन्वुल मौज़ मुअल्लक़ुन, लफ्ज़ क़िन्वुन बड़ी क़ाफ से, क़िन्वुन, क़िन्वुन, क़िन्वुन का माना होता है बेटा गुच्छा, होता है ना, गुच्छा, गुच्छा कहते हैं अंगूर का गुच्छा होता है, केले का गुच्छा होता है, यानी बहुत सारे केले जुड़े हुए होते हैं ना, तो उसी को गुच्छा कहते हैं। हमारे इलाके में तो गुच्छा कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं वो आप समझिए। क़िन्वुल मौज़े, क़िन्वुल मौज़े मुअल्लक़ुन, केले का गुच्छा लटका हुआ है, मुअल्लक़ का माना लटका हुआ, ये लटका देते हैं ना, उसको कहते हैं मुअल्लक़, लटका हुआ। क़िन्वुल मौज़े मुअल्लक़ुन, केले का गुच्छा लटका हुआ है। वफ़ीहे मौज़ुन अस्फ़रो, वाव का माना और, फीहे, फीहे का माना उसमें, मौज़ुन का माना केला, अस्फ़रो का माना पीला, और उसमें पीला केला है। तो देखो यहां पर मौज़ुन मौसूफ है और अस्फ़र उसकी सिफत है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मौसूफ जैसा होगा वैसी सिफत होगी, तो मौज़ुन पर तो देखो तनवीन आ गई, लेकिन इसकी सिफत पर तनवीन नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अफ़अलो के वज़न पर जितने भी अल्फाज आते हैं, जैसे अहमरो है, अस्वदो है ना, तो उनमें से किसी पर भी तनवीन नहीं आती है, ठीक है। अभी तो आप ये याद रखना। वफ़ीहे मौज़ुन अस्फ़रो, और उसके अंदर पीला केला है, उसमें पीला केला है। वफ़ी दुकाने मौज़ुन अहमर ऐज़ा, और दुकान में सुर्ख केला भी है, मौज़ुन अहमर सुर्ख केला। अल मौज़ुल अस्फ़रो रख़ीसुन, देखो ये भी मौसूफ सिफत है ना, अल मौज़ो केला, अल अस्फ़रो पीला, तो पीला होना तो ये केले की एक खूबी है, एक तरह की खूबी है। तो मौसूफ और सिफत दोनों एक से हो गए। अल मौजू पर अलिफ लाम है, तो अल अस्फर भी अलिफ लाम वाला है। अल मौजुल अस्फरो, अल मौजुल अस्फरो रखीसुन, पीला केला सस्ता है। वल मौजुल अहमरु समीनुन, और लाल केला कीमती है। रखीस का माना सस्ता और समीन का माना महंगा। वल मौजुल अहमरु समीनुन, वल मौजुल अहमरु समीनुन, और लाल केला महंगा है। ज़ालिका दुक्कानो मशहूरुन फिल बलदी, ज़ालिका दुक्कान वो दुकान, मशहूरुन मशहूर है, फी का माना में, अलबलद का माना शहर। ज़ालिका दुक्कानो मशहूरुन फिल बलदी, वो दुकान शहर में
مشہور ہے. وہوا لرجل، وہوا اور وہ، ہوا کا معنی وہ، ضمیر ہے یہ. وہوا اور وہ، لرجل، لام کا معنی لیے، رجل کا معنی آدمی، اور وہ ایک آدمی کے لیے ہے. چاہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک آدمی کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ اردو میں ہم اس کا یہ ترجمہ کریں اور وہ ایک آدمی کی ہے. وَهُوَ لِرَجُلٍ، اور وہ ایک آدمی کی ہے. اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے، اس آدمی کا نام مجید ہے. اسمہ، اسم کا معنی نام، اور ہا ضمیر آ گئی، ہا کا معنی اس. اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے. وَهُوَ جَالِسٌ، اور وہ بیٹھا ہے. جالسن کا معنی بیٹھا. وَهُوَ جَالِسٌ، اور وہ بیٹھا ہے. اب چند سوال ہیں بیٹا. اگر یہ آپ نے چیپٹر پورا آپ نے صحیح سے پڑھ لیا اور یاد کر لیا تو سوالوں کے جواب دینا آپ کے لیے آسان ہے. مثال کے طور پر پہلا سوال ہے ایو دکان ذالک، وہ کون سی دکان ہے. ایو دکان، کون سی دکان. ذالک، وہ کون سی دکان ہے. وہ سوال ہے. جواب کیا آپ دیں گے؟ آپ نے پڑھا ہے نا ما قبل میں، ذالک دکان الفاکہانج، وہ میوہ بیچنے والے کی دکان ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ جواب دیں گے. لمن ہوا، وہ کس کی ہے. جواب دیں گے ہوا لرجل، وہ ایک آدمی کی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سارے سوالوں کے آپ جواب لکھ کر بھیجئے. اور نیچے کچھ اردو دی گئی ہے، اس اردو کی عربی بنائیے. جیسے اس میں ایک جملہ ہے وہاں میوہ والے کی دکان ہے. اب وہاں کے لیے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے لفظ ہونا کا. کیا پڑھا ہے؟ ہونا کا. وہاں میوے والے کی دکان، دکان الفاکہانی، میوے والا ہو گیا نا، فاکہانی میوہ بیچنے والا. دکان الفاکہانی، میوے والے کی دکان. اب کیا کہیں گے؟ ہونا کا دکان الفاکہانی، وہاں میوے والے کی دکان ہے. ٹھیک ہے، وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں. محنتی کی عربی آپ نے پڑھی ہے المجتہد. ٹھیک ہے، مجتہد. اور آدمی کی عربی آپ نے پڑھی ہے رجل، تو آپ کہیں گے رجل مجتہد، محنتی آدمی. اور وہ کی عربی آپ نے پڑھی ہے ہوا. کیا پڑھی ہے؟ ہوا. تو اب کہیں گے ہوا رجل مجتہد، وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں. سست کی عربی آپ نے پڑھی ہے کسلان. اور نہیں کی عربی آپ نے پڑھی ہے لا بھی پڑھی ہے اور لیسا بھی پڑھی ہے. تو اگر ہم لا سے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ہوا رجل مجتہد لا کسلان، لا کسلان. ٹھیک ہے، اور ہم لیسا لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے؟ وہ ہوا رجل مجتہد لیسا بکسلان، وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں. تو دونوں میں سے آپ کوئی بھی عربی بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بیٹا سارے اردو کی عربی آپ کو بنانا ہے.